لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعليا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن صلوات بيد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس جشن پر مسرت کی مبارکباد آپ تمام کی جانب سے مولا کے وارث اور فرزند اور ان کے پوتے مولا حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس امید اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب اہل بیت اطہار کے یہاں ایک خوشی کا موقع ہے تو وہ ہم سے خوش اور راضی ہو کر جو ہماری خطائیں ہیں اور جو ہماری لفظشیں ہیں ان سے درگزر فرمائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ وہ اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمائیں گے اور قرار فرمائیں گے. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی گفتگو زیادہ طویل نہیں ہے. بہت مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے. آیت الکرسی کی آخری آیت ہے جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. میں اس آیت سے نقطہ استفادہ کرتے ہوئے فوراً پہنچ جاؤں گا اپنے رسم امام مولا علی نقی علیہ السلام کی خدمت مقدس میں، چونکہ ایک تعلق بنتا ہے اس آیت کا. اور گویا ہر آیت ہی کا تعلق جب آپ بات شروع کیجئے تو وہ ختم ہوتی ہے علی اور اولاد علی پر. اور ایک بزرگ عالم ہے، اس وقت نام میں نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے قرآن کی کوئی بھی آیت آپ دے دیجیے، اس سے قرآن کی کوئی بھی آیت
اس سے فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلق. انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ بنا پاؤں تو میں ممبر بنانا چھوڑ دوں. اس لیے جب ہم اہل بیت کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ قرآن سے متصل ہو جاتی ہے، اور جب ہم قرآن کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اہل بیت اطہار سے متصل ہو جاتی ہے. اور اس لیے کہ کل شب جمعہ کی مجلس میں وہ کل کا موضوع تھوڑا سا ہم نے تسلسل سے شروع کیا ہے. کل ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر انسانوں کو یعنی علی کو اگر کتاب کی صورت میں ڈھالا جائے تو وہ قرآن بن جائے، اور اگر قرآن کو انسانوں کی صورت میں ڈھالا جائے تو وہ علی بن جائے. مل کے صلوات بھیجتے محمد لیکن یہ ضرور ہے کہ 10ویں امام کا جشن شاید اس انداز سے ہمارے یہاں پر نہیں منایا جاتا کہ جو حق ہے اس بات کا کہ منایا جائے، اس لیے کہ اولنا محمد اور اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. تو ہے تو ہر ایک کا جشن اسی اعتبار سے لائق کے منایا جائے، لیکن دنیاوی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ کوئی جشن کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے لیکن کوئی بڑا بن جاتا ہے، کوئی جشن ویسا نہیں قرار پاتا. لیکن یہ سارے ظاہری پیمانے ہیں. بہرحال اگر کوئی مولا علی نقی کی مدحت میں خوش ہو رہا ہے تو پھر یہ اسی سلسلے کے علی ہیں. اور ترتیب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، یعنی تاریخ بالکل اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. علی ہیں اور آئے ہیں محمد کے گھر میں، اور اس علی کے گھر پھر کوئی حسن آئے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے. تو اسی ترتیب سے جیسے تاریخ میں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو پالا ہے اور علی مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ کو پالا ہے، تو یہی ترتیب یہاں پر دہرائی جا رہی ہے کہ محمد تقی نے علی النقی کو پالا ہے اور علی النقی نے اپنے زمانے کے حسن عسکری کو پالا ہے. ان تمام ذوات مقدسہ پر پھر سے آواز بلند صلوات بھیجتے محمد. آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے اس میں کیا ارشاد تصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، کہ یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ وہ ہے کہ جو انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، پہلے ترجمہ پورا پڑھ تو پھر کچھ نکات ہیں اس آیت میں جو پیش کرتے ہیں. اور جو کافر ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو ولی ہیں وہ طاغوت ہیں. طاغوت ایک قرآنی اصطلاح ہے، یعنی ہر وہ کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ اپنے وقت کا طاغوت ہے. طاغوت کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا، کافروں کے جو ولی ہیں وہ طاغوت ہیں. اور ان کا کام کیا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کافروں کو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے سارے کا. دو بنیادی طور پر اصطلاح استعمال کی ہے قرآن نے نور اور ظلمات کی، جو تکرار ہوئی. وہ تکرار اس طرح سے ہوئی ہے کہ مومنوں کا ولی اللہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جو انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں، اور یہ طاغوت وہ ہیں جو انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے آتے ہیں. اب آپ غور فرمائیے گا کہ یہ آیت، میں پھر آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ جس نقطے کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ سکے. یوں آیت نہیں ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی الانوار. ظلمات کس کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے. اور نور کیا ہے؟ واحد ہے. ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں ظلمتوں سے انوار کی طرف لے آتا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے آتا ہے. ظلمت ہے جمع، نور ہے واحد. اور پھر ایک چیز تکرار ہو رہی ہے بالکل اس طرح سے کہ طاغوت اولیاء ہیں کافروں کے جو انہیں انوار سے ظلمتوں کی طرف لے آتے ہیں، نور سے ظلمتوں کی طرف لے آتے ہیں. یعنی نور دونوں جگہ واحد ہے سنگولر، اور ظلمت دونوں جگہ پلورل ہے. اور ہمارے
اچھا یہ کوئی ہم جیسے کا کلام نہیں ہے کہ جوش خطابت میں کبھی کیا کہہ دیا تو کبھی کیا کہہ دیا. یعنی یہ اس مالک کائنات کا خطاب ہے کہ جس نے خود قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کا لفظ لفظ نہیں بلکہ حرف حرف معجزہ ہے. اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اتنی دقت کی ضرورت ہے. ورنہ جیسا ہم جیسا کلام ہوتا تو آپ کو اتنی دقت کی ضرورت نہیں تھی کہ مولانا کیا فرق پڑتا ہے، ایک جگہ جمع ایک جگہ مفرد، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اتنا نہیں. لیکن خالق کائنات کا جب کلام ہے، اور یہ دیکھیں باقی انبیاء کو بھی کتاب عطا ہوئی ہے، لیکن وہ جو یعنی حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا ہوئی ہے، حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کو تورات عطا ہوئی ہے، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ معجزہ نہیں ہے. کتاب ہے لیکن معجزہ نہیں ہے. حضور کو جو کتاب عطا ہوئی کتاب بھی ہے معجزہ بھی. اور یہ شان سرکار ختمی مرتبت ہے کہ ہر نبی کو بلایا گیا ایک خاص مقام پر کتاب لینے کے لیے، ہے نا. اور ہمارے میں ساتھ ہے حضرت موسیٰ کو طور پر بلوایا گیا کہ وہاں آؤ تب جا کر ہم تمہیں تورات دیں گے. تورات حضرت موسیٰ کے گھر میں نازل نہیں ہوئی. بھائی اگر تمہیں تورات چاہیے تو آؤ طور پر، اس کی روشنی میں وہاں جو نور اور جلوہ ہے اس روشنی میں ہمیں تمہیں تورات دیں گے. حضرت داؤد کو بلایا گیا بیابانوں میں، وہاں آؤ دنیا سے کٹ کے ہم تمہیں وہاں زبور دیں گے. حضرت عیسیٰ کو خاص جگہ بلایا گیا، وہاں آؤ تب جا کر ہم تمہیں انجیل عطا کریں گے. لیکن اپنے پیارے حبیب کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب تجھے قرآن کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تیرے پیچھے پیچھے آتا چلا جائے. آپ سفر میں ہوں گے آیت سفر میں آئے گی، آپ حضر میں ہوں گے آیت حضر میں آئے گی، آپ وطن میں ہوں گے آیت وطن میں آئے گی، وطن سے باہر ہوں گے آیت وطن سے باہر آئے گی، جنگ میں ہوں گے آیت آپ کے پیچھے جنگ میں آئے گی، آپ سلوک کریں گے آیت سلوک کرتے ہوئے آئے گی، آپ باہر ہوں گے آیت باہر آئے گی، آپ چادر کے اندر ہوں گے آیت چادر کے اندر آئے گی. مجھے ایک اور جملہ بڑھانے دیجئے اور تب جا کر یہ بات اصل مکمل ہوگی کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آیت سفر میں، آپ حضر میں ہیں تو آیت حضر میں، آپ گھر سے باہر ہیں تو باہر آیت، اور آپ چادر میں ہیں تو چادر میں آیت، اور آپ اشیر میں ہیں تو آیت اشیر میں آئے گی، اور غدیر میں ہیں تو آیت غدیر میں آئے گی. مل کے سلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ قرآن کی عظمت وہ ہے. ایک اور سلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا اس قرآن کی عظمت پر اتنا غور کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں ہے. اور ہمارے اسی خاطر یا ائمہ کا کلام ہو کہ جو طے اور ثابت شدہ ہو جائے. قرآن تو ثابت شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اور اگر ائمہ کا کلام بھی یہ طے ہو جائے سندن کہ یہ علی اور اولاد علی سے صادر ہوا ہے، اس پہ بھی ویسے ہی دقت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کلام کرنے والا پھر عام انسان نہیں ہے. کلام پھر وہ کر رہا ہے کہ جس کی زبان کی حرکت کائنات کے نظام کو متاثر کر دیتی ہے. آپ غور فرمائیں، ابھی میں گزارش کروں گا مولانا نبی اسلام کی حیات طیبہ میں. تو نقطہ ہمارا کیا شروع ہوا؟ بات اصل میں ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ دیکھیں یہاں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ نور بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا، ظلمات بھی 2 مرتبہ ظاہر ہے. نور سنگولر، ظلمات پلورل. یہاں پر تقریباً شیعہ سنی تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کو سمجھایا ہے، اور بات یہ سمجھائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو وہ لے آتا ہے ظلمات سے نور، ظلمتوں سے نور کی طرف، اور کافر چلے جاتے ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف. یعنی جو نور کا راستہ ہے وہ واحد ہے، ایک ہے.
جو حق کا راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ ظلمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ بھائی کتنی ہیں ظلمتیں؟ عربی میں کہتے ہیں ایک واحد، دو تثنیہ، تین جمع، کم از کم تین ہے، باقی حضرت اور کتنی بڑھا لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ظلمتیں تین یا اس سے زیادہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، کسی بھی عرب سے پوچھ لیں چاہے وہ نان مسلم ہو، اس سے بھی پوچھ لیجیے آپ کہ جمع رسیدہ کم از کم کتنے پر دلیل ہے؟ کا تین پر، واحد ایک، تو نور ایک ہے، ظلمتیں بہت ساری، اور تو جو حق کا راستہ ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں بہت کلیئر ہے بات۔ کچھ لوگ تاریخ میں الجھ گئے اور انہوں نے دیکھا جناب اتنے بڑے بڑے افراد ہیں، جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بعد وفات رسول کیا کیا جائے جناب، اس جھگڑے ہی میں نہ پڑو، بہتر ہے کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ٹھیک ہے، ایسے اسلام کا ہو گیا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس لیے کہ نور کا راستہ تو ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک راستہ ہے۔ اور اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو وہ جو ایک راستہ ہے اس کے لیے ہم سے روزانہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ کہا گیا کہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار وہ جو ایک راستہ ہے نا اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ فرمائے یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، صراط۔ صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ۔ اللہ خیر کرے، بڑا مشکل سوال تو نہیں کیا کوئی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سبیل کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ یہ چائے والی سبیل نہیں، عربی زبان میں سبیل کا مطلب ہے راستہ۔ طریق کا مطلب کیا ہے؟ راستہ۔ جو حج پہ جا چکے ہیں وہ حاجی کہتے ہیں نا طریق 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 طریق، یعنی راستہ دو راستہ دو راستہ دو۔ تو تین لفظ ہیں عربی زبان میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اہدنا السبیل المستقیم، سیدھے راستہ وہی سبیل، اور اہدنا الطریق المستقیم نہیں کہا اہدنا السبیل المستقیم، اہدنا الطریق المستقیم، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اب زیادہ تفصیل کا تو موقع ہی نہیں ہوتا، میں تو ایک اشارہ کرتا ہوں نکل جاتا ہوں آگے۔ اس لیے حقیقی مسئلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جتنا ہم کو سمجھ پائیں وہ گزارش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سبیل کا پلورل ہے عربی زبان میں سبل، طریق کا جو پلورل ہے عربی زبان وہ ہے طرق۔ سبیل ایک راستہ، سبل بہت سارے راستے، طریق ایک راستہ، طرق بہت سارے راستے۔ صراط وہ لفظ ہے کہ جس کی جمع ہی نہیں آتی۔ مل کے سلامات بھیجے محمد و یعنی اس لفظ میں پوشیدہ ہے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے، ایک سے زیادہ ہے ایک راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط کی جمع ممکن نہیں ہے۔ پروردگار یہ سمجھا دے کہ یہ صراط المستقیم کیا ہے۔ بس میں بالکل آگے اپنے موضوع پہ خرید، یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ کہ آگے پڑھو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اللہ کی قسم قرآن واقعی کیا بات کرتا ہے اپنے انداز سے، کچھ سمجھنا چاہے تو۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ایک راستہ ہے جس پر کچھ لوگ چل رہے ہیں، نہیں، فرمایا ان لوگوں کا راستہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب ایک راستہ ہے معین، اس پر کچھ لوگ چل رہے ہیں، نہیں، فرمایا انہی لوگوں کا راستہ۔ یعنی صراط مستقیم میں اگر کچھ لوگ ہٹ جائیں تو راستہ گم ہو جائے۔ یعنی جب تک کچھ لوگوں کو آپ نہ شامل کیجئے، مفتی حضرات کہتے ہیں جناب اللہ کی بات میں اگر غیر اللہ کا تصور آ گیا تو شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سورہ الحمد میں اللہ کے علاوہ دوسروں کا تصور نہ آئے تو کفر ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا راستہ، صراط الذین، کچھ لوگوں کا راستہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جب یہ چلتے چلے جائیں تو وہ صراط مستقیم بنتی چلی جائے، یعنی یہ امام قدم اٹھاتا چلا جائے، صراط مستقیم بنتی چلی جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ علی القسیم الجنت بننا ہے، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی باقاعدہ آ کر فزیکلی علی تقسیم کر رہے ہیں؟ نہیں، علی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میری بات پہنچ سکے، اس لیے کہ ان لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم۔ جب میرے 10ویں مولا اور آقا غدیر کے دن پہنچے نجف اشرف میں، تو ایک طویل زیارت ارشاد فرمائی، اور اس طویل زیارت میں علی مرتضیٰ کی قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر میرے اسی 10ویں مولانا کے دن کے جشن کے لیے آپ تشریف فرمائے، فرمایا کہ السلام علیک یا من معنی القول العزیز الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما، سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کے اس قول کا مطلب ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ تقریباً 20 صفحے کی زیارت ہے یہ، اور غدیر کے دن اگر ہو سکے تو اسے ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے ہمیں 2 قیمتی تحفے ملے ہیں جن سے ہمیں پورا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا سلسلہ ملتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا ہماری وقت میں تھا جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کر پاتے تھے، وہ 2 بہترین سندیں امام علی النقی علیہ السلام کے طفیل ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک ہے زیارت جامع کبیرہ، اور ایک ہے غدیر کے دن مولا امیر المومنین کی زیارت، اور دونوں تفصیلی زیارتیں دونوں۔ اور زیارت جامع کبیرہ ہم ایک گھر میں پڑھ بھی چکے ہیں یہاں پر، اور آپ نے جو شریک تھے اس میں دیکھا آپ نے کہ جو ترجمہ تھا اس کا کچھ ترجمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ کیا اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو پیش کیا امام علی نقی علیہ السلام، کہ جو فضائل امام ہے بزبان امام علیہ السلام، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کہہ دیا کچھ ایگزیجریشن میں، نہیں، امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو زیارت غدیر ہے، اس زیارت غدیر کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، 37 تقریباً 37 آیتیں ہیں جو مولا علی النقی نے زیارت غدیر میں تلاوت فرمائی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یا امیر المومنین یہ آیتیں آپ کے لیے نازل ہوئی۔ 37 آیتیں ایک زیارت میں، 20 صفحے میں نے عرض کیا جیسے زیارت ہے، اور یہ زیارت اس وقت امام علی نقی اسلام نے تعلیم فرمائی کہ جب 300 مسلح عام افراد مولا کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے مدینہ سے سامرہ۔ جو مولا کی حیات طیبہ ہے وہ تقریباً 40 برس کی ہے، زیادہ طویل عمر نہیں پائی، اور ہاں البتہ مدت امامت پرانی ہے، تقریباً 32-33 برس سے مدت امامت۔ تو امام علیہ السلام کو گرفتار کر، اور 6 الگ الگ بظاہر حکمران ہیں کہ جو امام کی زندگی میں آئے ہیں۔ بظاہر کا لفظ اس لیے کہ ان پر کون حکمرانی کر سکتا ہے، یہ خود جو کائنات کے حکمران ہیں، اور کائنات ان کی زیر تحت ہے۔ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھوڑی کر رہا ہوں، خود یہ 10ویں امامی کا تو واقعہ ہے کہ جب متوکل نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ امام کو ڈیلے پر لے گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھیں میری فوج کتنے سامرہ میں تھے 90,000 فوجی، یعنی اس زمانے میں آپ تصور فرمائیے 90,000 کی فوج مسلح عام، اور امام پر اس نے روب اور ہیبت بھی ڈالنا چاہا کہ دیکھیں میری فوج، اور امام نے جب اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا تو زمین و آسمان عذاب کے فرشتے اسے نظر آنے لگے لاکھوں کی تعداد میں، اور متوکل بے ہوش ہو گئے، وش کھا گئے۔ تو یہ ظاہری حکمران ہوتے ہیں ان کے اوپر، ورنہ تو یہ ظاہر ہے کہ کائنات ان کے تصرف میں۔ شیر والا واقعہ سب کے ذہن میں، میں مشہور واقعات کو ریپیٹ نہیں کیا کرتا اس لیے کہ وہ تھا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔
بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ کہنا پڑے گا کچھ لوگوں کو دیکھ کر. چلیں تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں بہت مختصر سا. کہ جب کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ زینب بنت علی ہوں اور امام علیہ السلام کو لایا گیا اس دعوے کے بطلان کے لیے, اور امام نے یہ کہا کہ اسے شیروں کے پنجرے میں ڈال دو, اس لیے کہ اولاد فاطمہ زہرا پر ان کی یہ فضیلت ہے کہ درندوں پر حرام ہے ان کا خون. اور متوکل نے کہا کہ آپ بھی تو اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے. ٹھیک. اب جب وہ اندر پہلے خود تشریف لے گئے, یعنی عجیب واقعہ ہے, وہ جو انسان تو قدر نہ کر سکے لیکن درندے جانتے ہیں امام علیہ السلام کی عظمت کو. اور یہ بھی اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. ہماری نگاہ میں تو وہ درندہ ہے جو ان کی قدر کو نہیں جانتا ہے, اپنا اپنا مزاج ہے. اور امام انسانیت کا کعبہ درمیان میں ہے اور یہ جو درندے ہیں یہ امام کا طواف کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ کائنات کے تصور, لیکن 6 حکمران گزرے تھے. اس میں سے پھر آخر میں معتصم نے, امام بظاہر ایسا محسوس تھا کم از کم 2 بار سامر رکھ گئے, پہلے سامر رکھ گئے پھر مدینہ تشریف لائے پھر دوبارہ سامر رکھ گئے. جب واپس جا رہے تھے آخری مرتبہ اور جب امام مدینہ سے ودا بھی ہوئے اور امام نے اپنی والدہ گرامی کی قبر سے بھی ودا کیا, یعنی وہ موقع تھا کہ واپس نہیں آنے والے مدینہ منورہ, تو 300 مسلح افراد تھے اور امام علیہ السلام کو لے کر پہنچے. 18 ذی الحج کی تاریخ آ گئی جانے والی ہے. 18 ذی الحج کی تاریخ آ گئی, امام تھے کوفہ میں. دیکھیں امام کی ہجرت میں بھی کیا کیا مسئلے تھے, کیا کیا اسرار ہوتے ہیں. واقعی امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں نجف اپنے جد کے حرم میں, اور وہاں پہنچے. وہاں اجازت یہ مسلح افراد سامنے تھے, تو یہ نہیں کہ امام نے کہ گئے مختصر زیارت پڑھ کے باہر آ گئے, نہیں. امام نے ایک طویل زیارت پڑھی غدیر کے دن نجف شریف میں, اور یہ جو طویل زیارت امام نے پڑھی اس میں مینرز کیا, اس میں کیا کیا اسرار ہیں جو امام نے کھولے. فرمایا کہ اشہد ان من شاک فیک ما آمن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اے علی جو آپ کی ذات میں شک کرے گویا وہ ویسا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. ایک جملہ امام نے غدیر کی زیارت میں ارشاد فرماتے چلے گئے. فرمائے اچھا یہ امام علیہ السلام نے جو پوری زیارت پڑھی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ غدیر کے دن خاص اہتمام فرمائیے, اس لیے کہ جو غدیر کا دن ہے ہر امام نے خاص طور پر اہتمام فرمایا ہے. یعنی اس دن 1 درہم اپنے کسی مومن بھائی کو دینا, یہ بھی ذکر نہیں ہے لفظ کے مستحق ہی ہو, کسی بھی مومن بھائی کو 1 درہم دینا. حدیث میں آیا کہ 1000 درہم دینے کے برابر ہے, کہیں فرمایا 1,00,000 درہم دینے کے برابر ہے. خاص اہتمام ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کا فرماتے تھے, اور جو ہمارے یہاں پر اس شان و شوکت سے نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے اور ہونا چاہیے. کہ جیسے جو عید کا اہتمام ہوتا ہے, ابھی عید الفطر پہ ہے, پھر عید الاضحیٰ پر ہے, تو اصل عید ہے عید غدیر, اس پر جو اہتمام ہونا چاہیے کہ باقاعدہ اطعام مومنین کا جو ثواب ہے, مومنین کو کھانا کھلانا, یعنی مومنین کو کھانا کھلانا. اب میں کیا مثال روایت عرض کروں, جناب امیر نے فرمایا کہ اس دن جو ایک مومن کو افطار کروا لے, اس لیے کہ اس دن کے روزے کی بھی بہت تاکید ہے, اس نے جو ایک مومن کو افطار کروا لے وہ ویسا کہ جیسے 10 فئام کو اس نے کھانا کھلایا. کسی نے پوچھا مولا فئام کیا ہے؟ امام نے کہا ایک فئام میں 1,00,000 انبیاء, 1,00,000 شہداء, 1,00,000 صالحین شامل ہیں. اس کا آپ ضرب دے دیجئے 10 سے. غدیر کے دن وہ اہتمام فرمایا کہ خود یہ کیوں امام علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ کوفہ سے میں نجف جاؤں, جا کے میں زیارت کروں, اس لیے کہ آدمی امام کی بھی حدیث ہے, بزندی سے فرمایا تھا کہ غدیر کے دن تم کسی مقام پر ہو تم کوشش کرو کہ تم اپنے آپ کو پہنچاؤ نجف شریف. اس لیے کہ جو نجف پہنچ گیا اور جناب امیر کی زیارت کی, فرمایا تجدید بیعت کرو وہاں جا کر. یہ قبلہ کعبہ نجف ہی سے تعلق رکھتے ہیں. وجود اسلام مولانا محسومی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, یہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے کہ واقعی نجف کی کیفیت کیا ہوتی ہے غدیر کے موقع پر. میں نے بھی 2-3 مرتبہ مجھے موقع ملا کہ میں غدیر نجف کرتا ہوں, تو واقعی جو شان ہے وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ویسے کہیں قومیت ہے یا کہیں ریسزم ہے، کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے، حتیٰ زیارت جیسے مقدس مقامات پر بھی جناب وہ ایرانی، وہ عراقی، یہ پاکستانی، یہ انڈین، لیکن غدیر کے موقع پر میں نے دیکھا ہے قسم، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون ایرانی، کون عراقی، کون پاکستانی، کون انڈین، کون پنجاب سے، کون سندھ سے، کچھ نہیں، سب کے سب ایک علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریشن ہے اور جو ان کا خوشی کا اظہار ہے، اور جیسے گلے ملتے ہیں، اور جس انداز سے وہ غدیر کے دن جب امیر المومنین کے حرم میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ بایعنا کیا کرار جئنا نجدد البیعہ، کہ اے حیدر کرار ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم تجدید بیعت کر سکیں، وہ جو بیعت ہم نے کی ہوئی آپ کی ولایت پر اس کی تجدید کر سکیں، اور باقاعدہ وہ آتے ہیں اور آ کر ایک دوسرے کو تحفے، تحائف، جس کے بعد جو کچھ ہے، یہ جو انداز ہے واقعی غدیر میں ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ اس حوالے سے یعنی انسٹیٹیوشنلائز ایک کام ہونا چاہیے کہ غدیر کے دن کی جو سیلیبریشن ہے وہ بچوں کو تاکہ پتہ چلے، انہیں احساس ہو کہ آج وہ بہت خاص دن ہے، اس لیے کہ اس دن امام معصوم کی حدیث کے مطابق اس دن اللہ ہر مومن مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو کم از کم معاف کرتا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس دن جتنے رمضان المبارک میں جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے اس میں اضافہ کر دیجئے جتنا شب عید الفطر جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے، یہ حدیث امام ہے، اور اس میں پلس کر دیجئے جتنے عرفہ کے دن جو ہم نے اعمال کیے تھے جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے، ان تینوں کو برابر ملا دیجئے، اس کا دگنا کر دیجئے، امام نے کہا اللہ غدیر کے دن اتنے مومنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا جاتا ہے۔ یہ مل کے پہلے سلوات دیتے ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوشش کریں کہ اگر مولا علی نقی الاسلام کی زیارت نہ پڑھ پائیں کیونکہ وہ تفصیلی زیارت ہے غدیر کے دن، کم از کم ایک شارٹ زیارت ہے، زیارت امین اللہ، وہ ضرور پڑھ لیں، خاص مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے وہ زیارت امین اللہ۔ بس بات کو میں ختم کرتا ہوں، تقریباً میں اختتام تک پہنچ گیا، وہ یہ کہ امام علی نقی الاسلام نے اس زیارت کو تعلیم فرمایا، اور اگر اس زیارت کے اختتام پر آپ ملاحظہ فرمائیے، بالکل زیارت کا اختتام کیسے ہوا ہے، پہلے پورا ولایت کا اعلان ہے اور اس کے بعد پھر برات ہے، زیارت کے اختتام پر حتیٰ سید الشہداء کے قاتلین پر بھی امام نے اس زیارت غدیر میں لعنت بھیجی، جبکہ موضوع امیر المومنین کی ولایت تھی، لیکن سید الشہداء کے قاتل، اس لیے کہ اہل بیت میں سے جو کوئی ہے وہ قربان ولایت غدیر ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے شروع کی تھی، اور بالکل آپ کو زیارت عاشورہ سے ملتے جلتے الفاظ ملیں گے کہ پروردگار اس پہلے شخص پر بھی جس نے آل محمد کے حق کو غصب کیا تو لعنت بھیج، بالکل اسی انداز سے جو آخری پیراگراف ہے وہ غدیر کی زیارت کیسے ہے۔ آخری بات امام سامرہ پہنچ گئے، اور سامرہ میں پھر اس وقت جب امام کا قیام رہا وہی امام کی شہادت ہوتی ہے، اس مبارک امام جب ابھی ہم دعائے توسل پڑھ کے امام کا نام لیں گے، مشہور جملہ ہے یونس نقاش کا، نقاش کا مطلب یہ ہے کہ نقش بنانے والا، پتھروں پر نقش بنانے والا، مطلب جیسے آج عقیق پر نقش بناتے ہیں یا علی لکھتے ہیں، کوئی اور ذکر لکھتے ہیں، تو ویسے ہی ایک نقاشی کا اپنے زمانے کا بہترین کام کرنے والا ڈیزائنر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بادشاہ وقت نے، خلیفہ عباسی نے ایک بہترین اپنے زمانے کا نگینہ دیا تھا، بہترین، اور اس سے کہا تھا کہ تو اس پر میرا نام نقش کر کے میرے پاس لے آ، جتنی تیری اجرت ہے اس سے میں کئی گنا زیادہ تجھے دوں گا، لیکن کام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس نے کہا ظاہر بادشاہ کا کام تھا، لے لیا، اس گھر پر وہ نقش رکھا ہوا تھا، وہ جو نگینہ تھا وہ رکھا ہوا تھا، بڑی احتیاط سے، نہیں معلوم کس بچے کے ہاتھ لگ گیا وہ اور ہاتھ سے گرا اور وہ نگینہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ جو پتھر ہے اس کی حیثیت ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی جو سائز ہے وہ کیا ہے، اب جب 2 ٹکڑے ہو جائے تو بات ختم ہو گئی،
ٹھیک ہے، اب وہ ہاتھ ہو گیا. اور جناب علی اتنا پریشان ہوا کہ جیسے کوئی زندگی موت کے درمیان آ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے فکر تھی کہ اب جیسے مجھے بادشاہ بلائے گا میں سے خبر دوں گا جناب یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تیرا نگینہ، تو میرا گھر، میرا سارا خاندان، کم از کم وہ زندان، موت نہیں آئے گی زندان میں تو بھیج ہی دے گا. وہ پہنچا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، کہ مولا بہت بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیے. امام نے کہا تو فکر نہ کرو، جب بادشاہ تجھے بلائے نا میرا نام لے کر بس گھر سے باہر نکل جانا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، فقط میرا نام لینا تو بس. بچے کا مولا آپ کا نام کیا مطلب؟ کہا بس میرا نام لینا، تو فکر نہ کر، ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں تو فکر نہ کر. بچے کا اچھا مولا. اگلے دن بادشاہ نے بلا لیا. اب اتنے دن تک تو بلا نہیں رہا تھا تو اور فکر مند ہو کہ تو میں مولا کے پاس گیا تو اگلے ہی دن بادشاہ نے طرف کر لی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعا مولانا پلٹ تو نہیں گئی، آپ نے جو دعا بتائی تھی تو تمہارے لیے اور مشکل کھڑی ہو گئی. کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ دعا کوئی جلالی دعا تھی مولانا. آپ فکر نہ کیا کیجیے جو اہل بیت علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں وہ نہ کبھی الٹی پلٹتی ہیں نہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہاں اگر اچھے سائیڈ ایفیکٹس کہیں تو ہاں ایک یہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دعا ہے، امام نے فرمایا کہ یا دنیا میں اللہ عطا کر دیتا ہے یا آئندہ آنے والی نسل میں عطا کر دیتا ہے یا میدان قیامت کے لیے باقی رکھ لیتا ہے. ان 3 میں سے کچھ ایک ہے، 3 سے خالی نہیں. یعنی آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اچھا وہ یا آپ کے لیے ہے یا آنے والی جنریشن کے لیے ہے یا بعد میں قیامت میں. تو جو دعا ہے وہ کوئی پلٹنے والی. اچھا امام علیہ السلام کے پاس پھر آیا یہ باقاعدہ روایت ہے کہ پھر آیا امام کے پاس، کہا کہ مولانا آج تو بادشاہ نے بلا لیا. امام نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا تو فکر نہ کر، تو میرا نام لے کر چلا. مولانا آپ کا نام لے کے جانے سے کیا کوئی جو پتھر ٹوٹ گیا ہے کیا جڑے گا، مولانا کیا ہوگا؟ امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو میرا نام لے کر چلا. اور جب جس کے پاس پہنچے تو اس پہ یقین بھی تو رکھے نا، بھائی یہ بھی تو کمی ہوتی ہے. امام باقر اسلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ ابھی تمہاری دعا ختم نہیں ہوئی اور اللہ نے اجابت کے فرشتے کو تمہارے در پر دعا کی قبولیت کے لیے بھیج دیا ہے. اتنا اسٹرانگ بلیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. تو اس نے مولا کا نام لیا، نکل کے پہنچا خلیفہ عباسی کے سامنے اور سر جھکا کے کھڑا تھا. اچھا وہ نقش لکھ لیا اس سنگ پر، چپ کھڑا ہے. اس نے کہا جی حضور وہ ابھی کیا بات کہے ابھی کہ وہ ٹوٹ گیا، بتا تو نہیں سکتا کہ وہ ٹوٹ گیا. سوچ رہا ہے امام نے کہا تھا کہ میں نام لے کے نکلوں، یہ تو پھر وہی بات پوچھ رہا ہے کیا کیا جائے. اس نے کہا اچھا محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب تک تمہیں لکھا نہیں تو فکر نہ کر. اب کسی واقعے میں یوں ہے کہ اس کی جو 2 بیویاں تھیں ان میں جھگڑا ہو گیا اور کسی میں ہے کہ 2 بچے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا. یوں کہ اس نے کہا کہ 2 بیویوں والا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں ذرا سینسیٹیو ہو جائے گا، 2 بچوں والا ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو مسکراتے ہوئے تو بھیجنا ہے نا مجھے واپس اچھے خیال کے ساتھ. صحیح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی خواہش کوئی ہے اس خواہش کو تو پورا نہیں کر سکتے تو اگر کوئی ذکر کر دیتا ہے تب بھی آدھی خواہش پوری ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں اور انہیں جب پتا چلا کہ میں نے تمہیں یہ نگینہ دیا ہے لکھنے کے لیے، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا میں لوں گا، وہ کہہ رہے بابا میں لوں گا. تو اب میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس مسئلے کا حل کرتا ہوں. اب تم ایک کام کرو کہ وہ جو نگینہ ہے اسے توڑ دو. اللہ اکبر، کیا واقعہ ان کی عطا ہے. کہا اسے توڑ دو اور اس دونوں پر میرا نام لکھ دو اور 2 نگینے بنا کر لے آؤ میرے پاس. اب یہ دل ہی دل میں ایسا جیسے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی اس سے، یعنی جو سوچ نہیں رہا تھا وہ ہو گیا ایک دم. فوراً باپ دربار سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا پہنچا امام نقی علیہ السلام کے اندر. کیا مولانا آپ کی خدمت میں آیا تھا اور آپ نے کہا تھا میرا نام لے کر نکلنا.
میں آپ کا نام لے کر نکلا تھا لیکن دل پھر بھی بے چین مضطرب تھا کہ اب تو نگینہ ٹوٹ چکا ہے، آگے کیا ہوگا؟ لیکن مولا آپ کا نام گرامی واقع ہوا ہے، ان کے اسم مبارک کا اثر یہ ہے۔ مولا میری ایسی مشکل حل ہو گئی، اس نے خود نے کہہ دیا کہ نگینے کو توڑ دو اور ان دونوں پر میرا نام لکھ لو۔ واقع مولا آپ کا نام، یعنی چاہے وہ پہلے علی کا نام جو ہم نعرہ حیدر علی کی صورت میں لیتے ہیں، چاہے وہ آخری اور چوتھے علی کا نام ہو، چاہے وہ حضرت حجت کا نام ہو، دعا اللہم کل ولی کل کے ذریعے سے، کیونکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیا بات ہے دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا دعا کریں امام کی سلامتی کے لیے؟ وہ تو اللہ انہیں سلامت رکھے گا، اور ہماری کیا اوقات حیثیت کہ ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے پھریں؟ نہیں جناب، یہ امام کی سلامتی کی جو دعا کر رہے ہیں یہ امام کو روزہ ہے، جب ان کا نام آپ لے رہے ہیں تو بس اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں کس کیمپ میں ہوں اس وقت، میرا تعلق کس ہستی سے ہے اس وقت، اور جب ان کا نام ہی گرامی آپ لے رہے ہیں تو ان کے نام کی عطا یہ ہے کہ فوراً وہ آپ کو سلامتی واپس لوٹا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ امام علیہ السلام کے لیے تو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم تاکہ اپنی وابستگی کا اظہار کر سکیں، لیکن جیسے ہی ہم نام گرام لیتے ہیں تو ان کی جانب سے سلامتی، ان کی جانب سے خیر و برکت، یہ سب ہمیں واپس پلٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے امام علیہ السلام کا نام لیا اور مشکل حل ہو گئی، میں بھی یہاں پر اختتام کر رہا ہوں اسی مناسبت سے 2-4 مصروں کے ساتھ کہ کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے۔ عام انسانوں کی تو کیا بات، کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے اور کل اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے، کل اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے، اور جاگے تو ایک ضرب پہ ثقلین ہو نثار۔ کل انبیاء کے واسطے ہے میرے ساتھ، آپ کل انبیاء کے واسطے مشکل کشا بنے، کل اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے، اور جاگے تو ایک ضرب پہ ثقلین ہو نثار، اور ہجرت کی رات سوئے تو پھر مصطفیٰ بنے۔ نام کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ہجرت کی رات سوئے تو پھر مصطفیٰ بنے، اور دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل، دنیا میں جس کا نام ہو، نام فقط، دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل، کچھ سوچئے وہ حشر میں آئے تو کیا۔ مولا کی اس مبارک پر ہم اپنے جشن کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ دعائے توسل میں مولا کا نام گرامی بس جب ہماری زبان سے جاری ہو تو پروردگار جو کچھ عادتیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، لیکن یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے پروردگار ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا کچھ بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، جو تو نے نصیب میں لکھا ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ امام کے نام کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمانا ہے۔ اور ہم بار بار جو نعرہ حیدری یا علی کہہ رہے ہیں تو یا علی، امام علی نقی کا نام بھی علی ہے، تو گویا ان کا نام بھی آپ بار بار اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار سامرہ اور اس کے اطراف میں جو مومنین ہیں خاص ان کے لیے بھی ان کو دعا میں شامل حال رکھیے گا، انہیں داعش کے اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما دے، اور داعش اور ان کو پالنے والے حال سعود کو نیست و نابود فرما دے۔ مل کے امام کا نام گرامی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہاد النبی ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، سبك يا عند الله اشفع لنا۔ ماشاء اللہ امام علی نقی کے صدقے میں یا جیحان عند اللہ اشفع لنا۔ آخری بات کہتے ہیں مستقل اس کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے یا
اللهم صل على محمد وآل